من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والقدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ خالق کائنات کا احسان ہے کہ اس نے اس کائنات میں حضرت انسان جیسی مخلوق پیدا کی ہے جو پوری کائنات کے لیے عزت ہے، پورے کائنات کے لیے افتخار ہے، جس کی وجہ سے پوری کائنات پر رونق ہے اور اس کو اس قدر طاقت دی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں وہ تصرف کر سکتا ہے اور تصرف کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کر سکتا ہے، اپنے سے نقصانات کو دور کر سکتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ کریں کہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے، حضرت انسان نہ ہوتا، صرف حیوانات ہوتے، پتھر ہوتے، پہاڑ ہوتے، دریا ہوتے، سمندر ہوتے، اس وقت ان کی کیا حالت تھی؟ کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی کہ جو ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ جانور بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سے زیادہ نہیں، لیکن انسان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا کیا ہے، وہ چیز کے لب تک پہنچ جاتا ہے، مغز تک پہنچ جاتا ہے، آخری حصے تک پہنچ جاتا ہے اور اس سے اپنے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد بھی کرتا ہے اور اپنے لیے ان سے فوائد بھی حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اتنی بڑی مخلوق پیدا کرنے کے بعد یا فرشتوں کو مکرم کہا ہے اللہ نے یا حضرت انسان کو کہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو مکرم، معزز اور محترم بنایا ہے۔ پھر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاکیزہ لوگ بھیجے ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں۔ آدم پہلا انسان تھا، اسی طرح یہ بزرگ درجہ بدرجہ آتے رہے اور آخر میں ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تشریف آوری جب ہوئی ہے تو اچانک تشریف آوری نہیں ہوئی، بلکہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے اعلان کیا تھا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو لوگ انتظار کر رہے تھے، جن دوسری مخلوقیں انتظار کر رہی تھی، فرشتے بھی بولے، ابلیس نے مخالفت کی۔ ظاہر ہے کہ وہ آتے تھے، بدن بڑھ رہا تھا، جسم تھا، ابھی مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا بڑھ رہا ہے، یہ کیا جسم بڑھ رہا ہے، کس طرح ہے۔ لیکن اس وقت تک یہ جمادات ہی تھا، لیکن جب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو روح کی وجہ سے اتنا عظیم انسان بن گیا کہ وہ اشرف المخلوقات بن گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے ٹھیک 50 دن پہلے ابرہہ کا لشکر آیا تھا، وہ 2-4 مہینے نہیں، صرف 50 دن پہلے ابرہہ کا لشکر آیا تھا۔ عربوں کے لیے ہاتھی نئی چیز تھے، کسی نے دیکھا تھا جنگل میں جا کے ہاتھی کو، کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور یہ جنگجو ہاتھی تھے، سجائے ہوئے ہاتھی تھے، ان کے لیے جنگ کرنا بڑا مشکل تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے درون بھیج دیے ابابیل کے عنوان سے کہ اس میں کوئی انسان بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خود ہی وہ ٹکریاں 3 دے کر گئے اور پورے لشکر کو تباہ برباد کر دیا۔ اور اس سے پہلے حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے،
لوگوں کو خیال تھا کہ جب حضرت ابو طالب آئیں گے تو ہاتھیوں کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ آئے تو ہاتھی، سب سے بڑے ہاتھی نے ان کو جھک کر باقاعدہ سلام کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ خود ان سے پریشان ہوا، اور جب وہ آئے تو وہ اس وقت دبک چکا تھا کافی کہ یہ مجھے اگر کہیں گے نا حملہ نہ کر تو میں نہیں کروں گا، جب اس نے ہاتھیوں کی حالت دیکھی۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ حملہ نہ کریں، وہ کہنے لگے میری اونٹنی ہے 300، وہ میں نے رکھی ہوئی تھی، اس لیے کہ حاجی آئیں گے تو 3 دن ہم نے ان کو کھانا دینا ہے۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی حاجی لاکھوں میں نہیں ہوں گے، ہزاروں میں تو ہوں گے، تو ہم نے ان کو کھانا دینا ہے اس کے لیے۔ تو حیران ہوا کہ میں مکہ تباہ کرنے آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں خانہ کعبہ تباہ کرنے آیا ہوں اور آپ اونٹنی کی بات کر رہے ہیں، تو بڑا عجیب جواب دیا۔ یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ان کے اسلام کے منکر ہے، وہ جواب دینے لگا اس کا مالک اپنا موجود ہے، وہ طاقتور ہے، خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ تو یہ عبد المطلب کا واقعہ بھی پہلے ہوا، اور جس وقت حضور کی ولادت ہوئی ہے تو عرش کسرا کے 14 کنگرے گر گئے، اور وہاں 1000 سال سے ایک آگ روشن تھی جس کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے مجوسی، وہ آگ بجھ گئی۔ ایک جھیل تھی ساوا میں، یہ ساوا مکہ کے قریب ہے، جب معصومہ اتنا قریب نہیں ہے، کوئی تقریباً 70-80 کلومیٹر ہے، کہ جب معصومہ قوم تشریف لائی ہے تو پہلے انہوں نے ساوا میں قیام کیا، اس کے بعد پھر وہ قوم میں آئی ہے۔ تو وہاں ایک بہت بڑی جھیل بنی ہوئی تھی کہ جس میں پانی ہر وقت موجود تھا، وہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ تو اس طرح کے جب معاملات، اور شیطان کو بھی روک دیا گیا کہ یہ آسمان کی طرف اب نہیں جا سکتا، تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ہوئی، اور اس کے بعد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ یہ کیا ہو گیا ہے اس کو؟ تو اس کے بعد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ اب رسول اللہ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ جو سب سے پہلی وحی آئی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھا اقرا۔ ہم نے جب پڑھنا شروع کیا، اچھی طرح پڑھا، تو مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی۔ یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، کرتبہ گئے، غرناطہ گئے، اسپین میں گئے، پرتگال گئے، جگہ جگہ گئے، آج بھی مسلمانوں کی نشانیاں وہاں موجود ہیں۔ لوگوں کو عقل سکھایا، لوگوں کو انسان بنایا، ان کو رہنا سکھایا، سب کچھ کیا۔ لیکن 700 سال بعد جب اسپین میں مار کھائی تو اب 1400 سال یعنی 700 سال اور ہو گئے، ابھی تک مسلمان اٹھ نہیں سکا۔ تو پہلا تھا اقرا، پہلے انہوں نے پڑھنے پر عمل کیا تھا۔ آج مسلمان ہر چیز پڑھتا ہے، لیکن انگریز کی بنائی ہوئی پڑھتا ہے، ان کی مرتب کی ہوئی پڑھتا ہے، ان کا جو سلیبس بنا ہوا ہے اس کو پڑھتا ہے، اسی کے لیے سکول کھولے ہوئے ہیں، اسی کے لیے لوگوں کو تعلیم وہی کہتے ہیں، اور ایسے لوگ تیار کر رہا ہے کہ جن میں انسانیت کے پہلو کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، صرف کماؤ پتر، ایسا آدمی جو لاکھوں روپیہ کما سکے، یہ کر رہا ہے۔ لیکن قرآن کو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ کی احادیث کو چھوڑ دیا ہے۔ جب اقرا کہا گیا تھا تو قرآن پڑھنے کا کہا گیا تھا، اس وقت تو کوئی کتاب نہیں تھی، تورات کو بھی لوگ نہیں جانتے تھے، اس کا تذکرہ تو قرآن نے کیا ہے، انجیل کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، زبور کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور وہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے جو پادری ہوتے تھے صرف ان کے پاس ہوتی تھی، عام لوگ تو پڑھتے ہی نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس میں کیا ہے کیا نہیں۔ تو اقرا کہا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اتنا علم دیا جائے گا جو پہلے علم کبھی موجود نہیں تھا۔ لیکن اس وقت مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا، 700 سال تک حکمران بنے رہے، سپر طاقت بنے رہے۔ ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 پارے میں ارشاد فرما رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ان میں ایسا رسول بھیجا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، 1 نفس کو پاکیزہ بناتا ہے، 2 کتاب کی تعلیم کرتا ہے، 3 حکمت کی باتیں بتاتا ہے، 4 وگرنہ سب لوگ گمراہی میں تھے۔ یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، ہمارے نفس کا تزکیہ ہوگا، کتاب کی مکمل تعلیم،
مکمل تعلیم حاصل کریں گے، کتاب میں غور و فکر کر کے حکمت کی باتیں نکالیں گے، تب تو ہم گمراہی سے بچ سکیں گے۔ اگر نہیں، ٹھیک ہے ہم نمازیں پڑھتے رہیں، اگر قرآن کو نہیں جانتے تو گمراہی سے بھی نکل سکتے۔ اگر کتاب و حکمت کی تعلیم ہمیں نہیں ہے تو گمراہ سے نہیں نکل سکتے۔ پھر یہ دین عملی ہے، صرف نظریاتی نہیں۔ سب سے پہلا حکم تو نماز کو دیا گیا تھا، نماز کا، اور اس کے بعد رسول اللہ کے عملی کام بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا تھا یأمرہم بالمعروف، لوگوں کو کہتا ہے انسان بنو، نیک کام کرو، اچھے کام کرو۔ وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے، ہر غلط چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تیسرا کام کیا کیا؟ یحل لہم الطیبات، کھانے پینے کی وہ چیزیں انسان کے لیے حلال قرار دیں جو پاکیزہ تھی، تاکہ اس کے جسم کی نشو و نما بہترین انداز میں ہو سکے۔ پانچواں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، جو چیزیں اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی ان سے نفرت کرنے کا کہا ہے کہ ان کے قریب آپ نہ جائیں۔ ساتواں، انسان غلام بنا ہوا ہے، کبھی افسر کا غلام، کبھی حکومت کا غلام، کبھی زمیندار کا غلام، کبھی جس کے پاس نوکری کر رہا ہے اس کا غلام، کبھی یہ بیگم صاحبہ کا غلام بن جاتا ہے، کبھی مال و دولت کا غلام بن جاتا ہے، کبھی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، یہ سارے کا سارا بوجھ اللہ نے، رسول اللہ نے اٹھا کے پھینک دیا ہے، اور کیا کہا ہے کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ کے غلام بنو، پھر جس جس کا وہ کہے اس کے سامنے جھکو، باقی کسی کے سامنے نہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، پھر معاشرے کے جو طوق اس کے گلے میں پڑے ہوئے تھے، سمجھتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں، لیکن معاشرہ مجبور کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کام ہر صورت میں کرنا ہے، یہ سارے کے سارے طوق یہ سب ختم کر دیے تھے۔ تو نیکی کا حکم ایک، برائی سے روکنا دو، پاکیزہ چیزوں کا حلال ہونا تین، نفرت والی چیزوں کا حرام ہونا چار، اور بوجھ کا اٹھا دینا پانچ، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ معاشرے کے جو طوق ہیں وہ سب کے سب اٹھا دیے گئے ہیں تاکہ یہ انسان بن جائے۔ اب ہم دیکھیں، آیا قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے لیے کہا گیا تھا اقرا، کیا یہ جو حکم دیے گئے ہیں ان سب پر ہم عمل کرتے ہیں؟ آپ لوگ تو نیک ہیں، مقدس ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، خمس و زکوٰۃ کے پابند ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ گم ہیں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، معاشرے میں جکڑے ہوئے ہیں، جیسا معاشرہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کون ہے جس کے ہاں شادی بیاہ، بیٹیوں کی شادی نہ ہوتی ہے وہ دوسرا، تو شادی کا معیار جو معین کیا ہے وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی و فاطمہ کی شادی کا معیار، یہ معیار ہے۔ کیا ہم اس کے مطابق اترتے ہیں؟ کیا اس کے مطابق ہم چلتے ہیں؟ کیا اس کے مطابق ہماری شادی بیاہ؟ مولوی غیر مولوی کا کوئی فرق نہیں، مولوی ہو تب بھی شادی اس کی اسی طرح ہوتی ہے جیسے آپ لوگ کرتے ہیں، آپ ہو تب بھی شادی اسی طرح ہوتی ہے، لیکن علی و فاطمہ کا نام ہم لیتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، مولوی صاحبان مقررین خطبہ مجلس پڑھ کے پیسے لیتے ہیں، مجالس کرانے والے پیسے دیتے ہیں، باقی لوگ چندہ دیتے ہیں، ہر کسی کا گھر بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن کیا ہم نے علی و فاطمہ کی شادی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹیوں کی، بہنوں کی اس طرح شادی کی؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معاشرہ اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا۔ وہاں کیا تھا، جب مولا علی گئے تو رسول اللہ نے پوچھا یا علی آپ کے پاس کیا ہے؟ شادی کرنے آئے ہو؟ ویسے میں نے اسے بارہا ذکر کیا، انہوں نے بتایا نہیں، وہ پوچھتے تھے لگتا ہے آپ کام کے لیے آئے ہیں، تو سر نیچے، پھر سر نیچے، تیسری دفعہ پوچھا، خود حضرت نے کہا معلوم ہوتا ہے آپ خطبہ کے لیے آئے ہیں، آپ رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، تب بھی وہ خاموش تھے، وہ بولے نہیں ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے پاس ہے کیا؟ پہلے کہ یہ کام میں اپنی بیٹی سے پوچھ آتا ہوں، آج کل تو لوگ پوچھتے ہیں، آج کل بھی نہیں پوچھتے، آج کل بھی رواج نہیں ہے کہ پوچھے، بہت کم لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں، مگر میں بیٹی سے پوچھتے ہی نہیں کہ فلاں کے ساتھ آپ کی شادی کرنی ہے یا نہیں، چپ کر کے کر دیتے ہیں، میری توہین ہے اگر نہ ہوا، آپ نہ مانی تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ پر یہ
پاگل پنا دیوانگی اب بھی موجود ہے. 1447 سال نہیں بلکہ رسول اللہ کی ولادت کو 1500 سال ہو گئے. تو حضرت نے اس کے بعد بیٹی سے پوچھ کر آئے تو پھر ان سے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے جی ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے. فرمایا تلوار تو لڑنے کے لیے ہے جنگ کے لیے ہے, زرہ بیچ دے. تو 480 درہم یہ ایک روایت ہے 500 درہم کی بیچی. رسول اللہ جیسی شخصیت کو وہ درہم ہٹ مار کے طور پر دے دیے. حضرت نے صحابہ کرام کو بھیجا, 18 چیزیں خریدی گئی جناب زہرا کے لیے. اس میں 2 پیالے تھے, 2 کپڑے جوڑے تھے. شریعت یہ کہتی ہے گرمی میں 2 جوڑے, سردیوں میں 2 جوڑے. ہمارے ہاں تو 150 200 جوڑے ہوتے ہیں, اتنے جوتے ہوتے ہیں, اتنے جرسیاں ہوتی ہیں, اتنی سویٹریں ہوتی ہیں کہ ہم نے میچ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو ہم دنیا والے ہیں, دین والے نہیں بن سکے. کیوں؟ قرآن مجید سے ہم دور ہیں. آج کون ہے جو لڑکے سے ایک حق مار لے کر صرف اور پھر اس سے چیزیں خریدے؟ نہیں, حق مار کا تصور ہی ہے. یا حق مار کی بات ہوتی ہے. بہت بڑے ایک نیک آدمی تھے, انٹرکان میں نکاح ہو رہا ہے, 300 آدمیوں کو دعوت دی گئی. لیکن یہ 30-35 سال پہلے کی بات ہے. میں نے پوچھا فی نفر کھانا کتنا ہے؟ انہوں نے کہا 300. اس وقت 300 روپے کی بہت بڑی بات ہوتی تھی. اور جب نکاح کی بات آئی تو کہنے لگے جی 5000 روپے. کہا لاہور والا اتنا لاکھ روپے آپ خرچ کر رہے ہیں, اصل تو حق مار ہوتا ہے اس کے لیے. نہیں یہ بری بات ہے, ہم یہ کہیں یعنی جو رسول اللہ نے باقاعدہ مانگا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے, ان میں زرہ بوچی ہے, یہ بری چیز ہے. اور جو ہم خرافات کرتے ہیں یہ سب اچھی چیز ہے. تو کہاں ہے ہمارا اسلام؟ کس طرف ہم پھر رہے ہیں؟ اسی لیے اس آیت کا آخری حصہ وہ ہمارے لیے بھی ہے, اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھو لوگوں, علی مسجد میں بیٹھنے والوں, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, جو لوگ صحیح طور پر رسول اللہ پر ایمان لائیں گے. ایک, وَعَزَّرُوهُ, دل سے رسول اللہ کی عزت کریں گے. 2, وَنَاصَرُوهُ, اور رسول اللہ کی باقاعدہ مدد کریں گے. آج مدد کیا ہے؟ ان کے فرمان پر عمل. آج مدد کیا ہے؟ قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کرنا. آج مدد کیا ہے؟ اسوہ رسول کے مطابق چلنا. آج مدد کیا ہے؟ اہل بیت کے احکام کے مطابق چلنا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي, اور پھر یہ کہا گیا ہے اس نور کی بھی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے. وہ کون نور تھا؟ جو خانہ کعبہ میں جو پیدا ہوا. اگر یہ سب کام کریں گے تب کامیاب ہوں گے. تو جب تک ہم قرآن مجید کو اپنا راہبر نہیں مانیں گے, اس کی تعلیمات کے مطابق, رسول اللہ کی اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی پوری زندگی بسر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, میں بھی کہتا ہوں میں پکا مسلمان ہوں, آپ بھی کہتے ہیں, لیکن نہیں, جب تک عمل نہیں کریں گے اس وقت تک پکے مسلمان نہیں, پکے مومن نہیں. پکا مومن وہ ہے جو ان تمام چیزوں پر عمل کرے جو ان کا کس طرح انہوں نے معیار قائم کیا ہے. کائنات کا سب سے بڑا سردار, اور اس کے بعد خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والی بہت بڑی شخصیت. پھر جناب زہرا جن کے بارے میں کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے, جن کا کف بھی نہ ہوتا. علی و فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے, کتنی معیاری شادی. سیرت فاطمہ تو زہرا چھپی ہوئی ہے, اس کو اپنے گھروں میں رکھیں, بچیوں کو بھی پڑھائیں, بچوں کو بھی پڑھائیں, خود بھی پڑھیں کہ پتہ چلے کہ ان کا جہیز کتنا تھا. یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ نے ٹیڑھی پیسہ خرچ نہیں کیا. یہ پتہ چلے رسول اللہ نے کسی کو نکاح کے لیے جب آئے ہیں پانی تک نہیں پلایا. یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ نے یا حضرت علی نے چھوارے بھی تقسیم نہیں کیے.
یہ سب کے سب ہم سب کام کرتے ہیں، البتہ یہ کام کر دیتے ہیں، چھوارے بھی تقسیم کر لیتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں، لیکن ہم تو شادی اور موت ہماری برابر ہو گئی ہے، موت پر بھی اسی طرح خرچ کرتے ہیں، شادی پر بھی اسی طرح خرچ کرتے ہیں۔ یہ دین نہیں، یہ ہمارا رسم ہے، یہ ہمارا رواج ہے، اور اس میں سب برابر ہیں، سب اسی طرح ہے۔ کسی کو کہے بھی تو اس میں جرت نہیں ہوتی کہ یہ کام جو ہے وہ اپنی جگہ کر سکے۔ تو جب تک ہم قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کریں گے، وہ لوگ تو غدیر کو چھوڑ گئے، ہم نے تو نہیں چھوڑا، ہم نے غدیر کو زبانی اپنایا ہوا ہے، ہم نے ولایت مولا کائنات کو زبانی مانا ہوا ہے، بات نہیں مانتے۔ فضائل سن کر جو ہے نعرے لگا دیتے ہیں لیکن بات نہیں مانتے۔ نہج البلاغہ میں جو فرمایا ہے وہ بھی نہیں مانتے۔ امام زین العابدین نے جو دعائیں سمجھائی ہیں، ہمارے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، اور قرآن بیچارہ 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں، وہ بھی بیچارہ پڑھا ہوا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے، کس طرح ہم پھر رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں مسلمان اس وقت اپنے آپ کو کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر صورت میں کامیاب و کامران ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل 6 ملکوں پر پہلے حملہ کر چکا ہے۔ وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہر روز ٹی وی دیکھتے ہیں، چینل دیکھتے ہیں۔ یہ اب قطر پر اس نے حملہ کیا ہے، یہ 7واں ملک ہے۔ 1 مہینے کے اندر 7 ملکوں پر اس نے حملہ کیا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ افسوس کر رہے ہیں۔ افسوس تو فرانس بھی کر رہا ہے، افسوس تو برطانیہ بھی کر رہا ہے، افسوس تو کینیڈا بھی کر رہا ہے۔ وہ ٹرمپ صاحب جن کی وجہ سے حملہ کر رہا ہے انہوں نے بھی افسوس کہا ہے۔ آپ میں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ انہوں نے بھی افسوس کیا، آپ نے بھی افسوس کیا۔ جان کیوں نہیں؟ طاقت کیوں نہیں؟ مسلمانوں میں عزت نہیں ہے، مسلمانوں میں اس وقت وقار نہیں ہے، مسلمان سر اٹھا کے نہیں چل رہے بلکہ مسلمانوں کے سر نیچے ہیں۔ نتیجہ یہ وہ جب چاہتا ہے حملہ کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، کوئی اٹھ کر کہنے والا نہیں کہ کون ہے آپ حملہ کرنے والے۔ کچھ تو کریں، کچھ زندگی کا ثبوت تو دیں۔ یہ صدی مسلمانوں کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان نسبتاً بیدار ہیں، کم از کم ان کو نفع نقصان کا علم ہو رہا ہے، لیکن عمل نہیں۔ نفع نقصان کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی اپنے نہیں چلاتے، لیکن بہرحال علم ہو رہا ہے۔ تو کم از کم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے یہ مسلمان ممالک، تو اپنے اپنے سفیر کو جن کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، ان سے واپس بلا لیں، ان کا سفیر بھیج دیں۔ یہ تو چھوٹا سا کام ہے، کوئی بڑا کام نہیں۔ اور کام نہیں کر سکتے تو ان کی چیزیں نہ خریدیں۔ اگر اور کام نہیں کر سکتے تو ان معاہدات کو توڑ نہیں سکتے جو اس کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، کچھ وقت کے لیے معطل کر دیں۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لڑائی تو نہیں ہے اس میں، آپ حملہ تو نہیں کر رہے ہیں، آپ اسلحہ لے کر دوڑ تو نہیں رہے ہیں، آپ کے میزائل تو وہاں نہیں جا رہے۔ تو کم از کم یہ کریں کہ اپنا سفیر بلا لیں، کم از کم یہ کریں کہ اس کی چیزیں نہ خریدیں، کم از کم یہ کریں کہ جو معاہدے وغیرہ ان کے ساتھ ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے معطل کر دیں۔ پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو مسلمان عرب بھی ہیں، ایران عجم ہے، ہم لوگ نہ عرب ہیں نہ عجم ہیں، یہ تیسرے نمبر کے ہم لوگ ہیں۔ تو ایک آدھ آدمی ہمارا ہو، ایک عربوں کا ہو، ایک ایران کا ہو، جو ممالک آپ کی تائید کر رہے ہیں ان سے ایک ایک آدمی لے لیں، 7-8 آدمی کا قافلہ بنائیں، وفد بنائیں، پوری دنیا کے ہر ملک میں جائیں، ان کو بتائیں جی ہم بیچارے ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے بندے مر رہے ہیں، غزہ میں نہ بچہ ہے، نہ ہسپتال بچہ ہے، نہ کوئی عورت بچی ہے، نہ نوزائیدہ بچے ہیں۔ یہ سارے کا سارا کریں، لوگوں کو کچھ نہ کچھ رحم آئے گا۔ اس وقت تک 170 ممالک آپ کی تائید کر رہے ہیں، باقی بھی کریں گے۔ ایک کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں کوشش کر کے قانون منظور کرائیں کہ جی ویٹو والے ہیں، اپنا ویٹو کریں، ان کی بات آپ مانیں، لیکن کم از کم اگر تو اقوام متحدہ کی 2/3 اکثریت ایک رائے رکھتی ہے تو وہاں ویٹو نہیں چلنا چاہیے، تاکہ آپ کی بات میں کچھ مانی جائے، کیونکہ آپ کو تو ویٹو کی طاقت کسی نے نہیں دینی۔ کچھ تو کریں، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ ابھی زندہ ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ میں ابھی رمق ہے۔
آپ لوگوں کے مطالعے یعنی مسلمانوں کے بارے میں تو سب کے خیال یہ ہے کہ سوئے ہوئے ہیں، سب کا خیال یہ ہے کہ وہ نیند میں ہیں، سب کا خیال یہ ہے کہ بے ہوش ہیں، سب کا خیال یہ ہے کہ مدہوش ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ آپ کے بارے میں بھی ہم لوگوں کا خیال یہ تھا۔ ایک زمانے میں عبد القادر آزاد شاہی مسجد کے خطیب آئے تھے، ان کی دوستی تھی 2-3 مقررین کے ساتھ جن کی مجالس آپ سنتے تھے، اور بڑے پیسے، اس زمانے میں بڑے پیسے 100 روپیہ ہوتا تھا، 100 روپیہ فیس ہوتی تھی، آپ دے دیتے تھے، وغیرہ 10 روپے 15 روپے یہ ساری فیس ہوتی تھی۔ تو ان کے ہاں وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس 11 کتابیں پڑھی تھیں، 11 کتابوں میں ایک توضیح المسائل تھی، 8 کتابیں تقریروں کی تھیں، ایک آدھ کتاب اور پڑھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے خیال کیا تھا کہ شیعہ قوم مر گئی ہے، اب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اب اس میں کوئی رمق موجود نہیں۔ اتفاقاً مفتی اعظم سوریہ کو وہ لے کر آئے، مولانا صفدر حسین صاحب نے کہا کہ ان کو لائبریری دکھائیں۔ اس وقت ہمارے لائبریری میں 10-12 ہزار کتابیں ہوتی تھی، اب 75,000 کتاب ہیں۔ کاش آپ بھی کبھی جائیں، جا کے دیکھیں، لائبریری دوسری منزل پر ہے، 20-25 سیڑھیاں ہیں، آپ جائیں جا کے دیکھیں، نہ یہ کہ پیسے دے کر آئیں، یہ کتابیں خرید کر کے دیں، دیکھ تو آئیں، کم از کم آپ کو خوشی ہوگی کہ 75,000 کتاب ہے اور بڑی مرتب کتاب ہے۔ ابھی آپ میں سے جو سفید ریش ہیں، انہوں نے مولانا محمد اسماعیل مرحوم کا نام سنا ہوگا، بڑے زبردست مناظر تھے، ان کی اولاد نہیں، بیٹے نہیں بلکہ پوتوں نے ان کی کتابیں ہمیں دی ہیں۔ ہم نے کہا آپ بیچنا چاہیں ہم پیسے دے دیں گے، اور اگر آپ امانتاً رکھنا چاہیں تو 3 لسٹیں بن جائیں گی، ایک آپ کے پاس، ایک ہمارے پاس، کسی اور کو دے دیں۔ لیکن وہ کتابیں دے گئے، جب ان کتابوں کو سیٹ کیا گیا، علیحدہ کر کے رکھایا گیا، ان کی جلدیں کی گئی تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا نہیں آپ ہی کے پاس کتابیں پڑھی رہے۔ تو علماء بھی کتابیں دے رہے ہیں، دوسرے دے رہے ہیں، تو گویا اصل یہی ہے کہ کم از کم تھوڑی سی زندگی تو پیدا ہو جانی چاہیے۔ عبد الخبیر آزاد آئے، مفتی اعظم کو لے کر گئے، اس وقت بھی ہماری لائبریری اوپر ہوتی تھی، اس میں 25-30 ہزار کے قریب کتابیں تھیں۔ اس نے اس لائبریری کو دیکھ کر کہا یہ نہیں کہ شیعہ زندہ قوم ہے، بلکہ شیعوں میں ابھی تک کچھ رمق سانس موجود ہے۔ پہلے وہ کہتا تھا مر گئے ہیں، 10-12 کتابیں ان کے پاس ہیں، وہ بھی تقریباً کی اور کوئی نہیں، اب کا کچھ رمق۔ تو آپ لوگ تو کبھی جاتے ہی نہیں، آپ میں سے اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں لائبریری بھی ہے یا نہیں، آپ میں سے اکثریت کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ جامع المظہر کب قائم ہوا ہے، کتنے سال ہوئے، کتنے علماء یہاں پڑھے، کیا کچھ ہوا۔ بہرحال آپ بادشاہ لوگ ہیں، جب بادشاہ لوگ ہیں تو بادشاہ لوگوں کی ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہے۔ تو گویا در حقیقت یہی ہے کہ اقرا پہلے کہا گیا تھا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا، وگرنہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے۔ قرآن مجید کو صرف خامنائی نے پڑھا ہے، انہوں نے قرآن مجید کو رواج بھی دیا ہے۔ پورے ایران میں ہزاروں کی تعداد میں حافظ ہیں، اور قرأت تجوید میں جہاں جاتے ہیں وہ کامیاب و کامران ہو کر آتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے نماز باجماعت کو رواج دیا ہے۔ تو باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی رواج دیا ہے۔ آپ بھی اگر قرآن مجید کو اپنے گھروں میں رواج دیں، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کے بچے، سب میں آزادی پیدا ہو جائے گی، حریت پیدا ہو جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈریں گے، ان کا تعلق رابطے کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہر جگہ کھڑے ہو سکیں گے، آواز بلند کر سکیں گے، اس وقت ڈرپوک نہیں بنیں گے، خاموش نہیں رہیں گے کہ بے شک حملہ کر دو، وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ بھی کروں گا، دوبارہ بھی کروں گا، اور وہ خدا بن گیا ہے کہ حماس کے لوگ جہاں بھی ہوں گے وہاں میں حملہ کروں گا۔ یہ خدائی کا دعویٰ یہ فرعون نے کیا تھا، یا فرعون کا مد مقابل موسیٰ کی قوم جو ہے وہ دعویٰ یہ کر رہی ہے اپنی جگہ۔ تو اٹھو بیدار ہو جاؤ، کچھ نہ کچھ کرو، کچھ نہ کچھ کرو گے تو تب کچھ سلسلہ بن سکے گا۔ ہمارے ملک میں اس وقت سیلاب ہے، 70% علاقہ ڈوب چکا ہے پاکستان کا، 70% علاقہ۔ لوگوں کی جو گویا کہ زراعت تھی وہ تباہ ہو گئی ہے، وہ اپنے جانوروں کے سلسلے میں پریشان ہیں، گھر ان کے تباہ ہو گئے ہیں، لوگ دوسری جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ لاہور بڑا شہر ہے، محفوظ ہے، اگر اس کو کچھ ہو تو پھر بند توڑ کر جو اطراف کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، جیسے ملتان کے اطراف کے لوگ تباہ ہوئے ہیں، تاکہ ملتان کو بچایا جائے۔ اونٹ کو بچانے کے لیے دوسرے علاقے تباہ ہوئے ہیں، جلال پور پیر والا کو بچانے کے لیے کئی علاقے تباہ ہو گئے۔
تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں تو احساس نہیں کیے. اس کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. 10 ملک ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنے ملک میں سیلاب پر کنٹرول کر لیا ہے. تو ہمارے حضرات چلے جائیں حکمرانوں سے سیکھ کر آئیں. ہمارے حضرات تو ہر جگہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا, جہاں بھی جاتے ہیں میں سیکھنے کے لیے. 78 سال کے ہو گئے, 78 سال کا بالغ تو ہو جاتا ہے, بالغ تو 16 سال کا 15 سال کا ہو جاتا ہے. 78 سال کے اب بھی سیکھتے ہیں, وہاں سیکھ ہے. ایک محققین بٹھا دیں جس کو تھنک ٹینک آپ کہتے ہیں, ان کو بٹھا دیں, 3 مہینے وہ سوچیں کہ ہم ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. صرف سیلاب کے وقت اعلان کرتے ہیں, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, پورے ملک کی تباہی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی کچھ چاہیے کہ اپنی جگہ کچھ کریں تاکہ کچھ نہ کچھ ہماری عزت بھی رہ جائے اور یہ ساری چیزیں بھی اپنی چیزیں جو ہے وہ رہ جائیں. اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کو پوری طرح مانتے ہیں یا نہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ ہم کو اللہ کو مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ اللہ کو آپ وہی مانتے ہیں جو ہمارے برادران اہل سنت اہل بیت کو مانتے ہیں. جتنا وہ مانتے ہیں اتنا ہی آپ اللہ کو مانتے ہیں. میرے ساتھ بہت بڑے عالم تھے جامعہ اشرفیہ کے محتمم, انہوں نے بھی خطاب کیا, میں نے بھی خطاب کیا. ریلوے میں 72-73 افسروں کو ہم نے خطاب کیا. تو خطاب میں نے پہلے کیا, میں نے ان سے یہ 5 چیزیں بیان کی. میں نے کہا جی آج 5 محرم ہے, سب لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ محبت ہے. میں معیار بتا دیتا ہوں اہل بیت کی محبت کا. اگر آپ میں سے کوئی شخص, چونکہ وہ سب میرے خیال میں 5-7 شیعہ ہوں گے, باقی سب اہل سنت ہوں گے, افسر تھے, کوئی بریگیڈیئر ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, عورتیں بھی تھیں 10-11. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ میں سے کسی نے حضرت امام حسین کی مجلس کا انعقاد کیا ہے؟ یہ پہلا نمبر. یا کسی جگہ مجلس قائم تھی آپ نے سنی ہے؟ دوسرا نمبر. یا کسی ایسی مسجد میں آپ گئے ہیں کہ اس نے صرف یہ ذکر کیا ہو کہ آج کل محرم ہے, 5 محرم ہو گئی ہے, یہ تیسرا. یا گھر میں بیٹھ کر گفتگو کی ہے کہ آج کل محرم ہے, یا خود اپنے ذہن میں آیا ہے کہ آج کل محرم ہے. اگر اپنے ذہن میں آیا ہے یہ چھوٹا درجہ, گھر میں بیٹھ کر کیا ہے تو درجہ بڑھ جائے گا. اور اگر آپ نے جو ہے مسجد میں گئے ہیں, وہاں ذکر ہو رہا تھا, اور درجہ بڑھ جائے گا. مجلس میں گئے ہیں اور درجہ خود کرائی ہے تو اور ساتھ ہی میں نے یہ کہا کہ یہ دوست ہیں میرے, ان کے بڑے بھائی بھی میرے دوست تھے, یہ میرا جواب دیں گے لیکن وہ ایویں ہی ہو گئے جواب. انہوں نے پھر کہا کہ اہل بیت کو ہم مانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے, ہمارا یہ ہے, ہمارا وہ ہے. بعد میں سوال و جواب ہوا تو مجھ سے پوچھا ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر, وہ بھی افسر تھی, مجھے نہیں پتا کیا افسر تھی کیا نہیں تھی, کافی بڑی افسر ہوگی, کہ آپ مطمئن ہیں اس جواب سے؟ تو میں نے اس وقت یہی کہا آپ مطمئن ہیں. سب ہنس پڑے, بات ختم ہو گئی. جب چائے پینے کے لیے گئے پھر انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں. میں نے کہا کیا مانتے ہیں؟ آپ جب کہتے ہیں کہ ہم ان کی امامت کو مانتے ہیں تو امام تو آپ کے حضرت ابو حنیفہ ہیں, امام شافعی ہیں, امام حنبل ہیں, یہ 4 امام ہیں. آپ کے امام مالک ہیں, ان کا نام تو اماموں میں سب میں شامل ہیں. تو امامت کو بھی نہیں مانتے. دوسرا ہے فقہ تو آپ حضرت ابو حنیفہ کی مانتے ہیں جو شاگرد تھا امام جعفر صادق کا. نہ فقہ ماننی ہے نہ عہدہ ماننا ہے, کہتے ہیں مان. یہی حال ہے ہمارا بھی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ چلو یہی مان لیں کہ اللہ جو ہے وہ رسول اللہ کا اللہ ہے, مولا علی کا اللہ ہے. وہ مانتے تھے, وہ تو کہتے تھے ہم اس کے سامنے ہیچ ہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن ہم تو اللہ کو برائے نام ہی مانتے ہیں. نمازیں وغیرہ پڑھ لیتے ہیں, خمس زکوٰۃ دے دیتے ہیں, لیکن باقی باتیں جو ہیں وہ اللہ کی تو ہم نہیں مانتے, نہ شادی بیاہ میں نہ باقی میں. تو انسان اس وقت حقیقتاً مسلمان کہلائے گا جب قرآن اور اس کے بعد اہل بیت کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولادوں کو, بچوں کو, بچیوں کو نماز اچھی طرح یاد کرائیں. نماز کا ترجمہ بھی قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی جو مرضی ہے آپ ان کو بنائیں. لیکن اگر یہ دونوں کام نہیں کریں گے تو آپ کے بچوں میں اسلام صرف گردن تک ہوگا, دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچے گا. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.